تفسیر ابن کثیر سورہ یوسف آیت نمبر 73 سے لے کے 76. آیت نمبر 73. They said, By Allah, indeed you know that we came not to make mischief in the land, and we are no thieves. تو ان لوگوں نے کہا، یعنی ان بھائیوں نے کہا، اللہ کی قسم کہ ہم تو تم جانتے ہو کہ ہم یہاں پر آئے ہیں کہ زمین میں فساد مچانے کے لیے نہیں، اور نہ ہی ہم کوئی چور ہیں. آیت نمبر 74. They said, What then shall be the penalty of him if you are proved to be liars? تو پھر ان لوگوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، تو اگر تم میں سے اگر کوئی بھی جھوٹا ثابت ہو گیا تو پھر اس کی سزا کیا ہے؟ آیت نمبر 75. They یعنی کہ یوسف علیہ السلام brothers said, His penalty should be that he in whose bag it is found should be held for the punishment of the crime. تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ اگر جس کسی کے بھی بیگ میں سے وہ پایا جائے گا وہ پیالہ، اس کی سزا جو ہوگی وہ خود ہی ہوگا اپنی سزا کا مطلب مستحق، یعنی کہ اس اپنی سزا یعنی وہ خود ہی ہوگا جو جس پہ وہ سزا ہوگی، یعنی اسی کو تم غلام بناؤ گے یا اسی کو تم سلیو بناؤ گے، اور اگر اس کے بعد کچھ نہیں تو اس کو بیچ دو گے، یعنی یہی سب ہے نا، تو اس کی پنشمنٹ وہ خود ہے. Thus we punish the wrongdoers. اور ایسے ہی ہم سزا دیتے ہیں ظالمین کو. آیت نمبر 76. So he یعنی یوسف علیہ السلام began the search in their bags before the bag of his brother. تو یوسف علیہ السلام نے اب تلاشی لینا شروع کی ان تمام بھائیوں کے جو بیگز تھے اس میں پہلے اپنے بھائی سے پہلے یعنی بنیامین سے پہلے. Then he brought it out of his brother's bag. اس کے بعد انہوں نے اپنے بھائی کے بیگ میں سے وہ پیالہ نکالا. Thus did we plan for Yusuf. تو اللہ کہتا ہے ہم نے ایسے ہی یوسف کے لیے ہم نے جو چال یا پلان ہم نے جو چلا، تو اللہ نے اس چیز کو اپنے اوپر لیا کہ مطلب یوسف علیہ السلام کا جو یہ پلان مطلب وہ اللہ نے مطلب کروایا. He could not take his brother by the law of the king as a slave. کیونکہ بادشاہ کا جو وہاں پر قانون تھا اس کے مطابق وہ اپنے بھائی کو ایک سلیو کی طرح نہیں لے سکتے تھے. ایکسپٹ دیٹ اللہ willed، سوائے اس کے کہ اللہ جو چاہے یعنی اللہ جو چاہے وہ ہو سکتا ہے. We raise to degrees whom we will. تو اللہ کہتا ہے ہم بلند کرتے ہیں درجات میں جسے ہم چاہیں. But over all those endowed with knowledge، مگر وہ تمام جن کو علم سے نوازا گیا ہے، is the all knowing اللہ، یعنی ان سب کے اوپر کون ہے؟ all knowing اللہ، یعنی کہ سب سے بڑا علیم اللہ. تمام دنیا کے جتنے بھی علم والے ہیں، جن کے پاس بھی جتنا بھی علم ہے، کسی کے پاس سمجھو کہ 10% ہے، اس سے اوپر جائے گا 20%، پھر 30، پھر 40، 50، 60، 70، 80، 100%، مگر ان سب کے اوپر پھر اینڈ میں اللہ ہی ہے، اس لیے کہ اللہ نے ہی سب کو علم دیا ہے. After Yusuf علیہ السلام servant accused his brothers of theft. اس کے بعد کہ یوسف علیہ السلام کے جو نوکر تھے انہوں نے ان بھائیوں کو الزام دیا چوری کا. قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین. They said, by Allah, indeed you know that we came not to make mischief in the land and we are no thieves. تو وہ بھائیوں نے کہا کہ اللہ کی قسم یقیناً تم جانتے ہو کہ ہم یہاں زمین میں فساد مچانے نہیں آئے ہیں اور نہ ہی ہم کوئی چور ہیں. Ever since you knew us، یعنی جب سے تم ہمیں جانتے ہو، you due to our good conduct، یعنی تم دیکھتے ہو ہمارے اخلاق اچھے ہیں، became certain، اور تمہیں اس بات کا یقین ہو گیا that ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین، we came not to make mischief in the land، کہ ہم یہاں پر کوئی فساد مچانے نہیں آئے ہیں.
اور نہ ہی ہم چور ہیں. We are no thieves. They said theft is not in our character as you came to know. انہوں نے کہا چوری ہمارے کردار میں ہی نہیں ہے جیسے کہ تم ہمیں جانتے ہو. یوسف علیہ السلام مین سیڈ, یوسف علیہ السلام کے جو تھے نوکر چاکر, انہوں نے کہا قالوا فما جزاؤہ, they said what then shall be the penalty of him. تو ان لوگوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, تو اس کی سزا پھر کیا ہوگی. In reference to the thief, یعنی اگر کوئی چور نکلا تو if it came out that he is one of you, کہ بھئی تم میں سے ہی کوئی ایک چور نکل آیا تو پھر ان کنتم کاذبین, if you are proved to be liars, کہ اگر تم جھوٹے ثابت ہوئے. They asked them what should be the thief's punishment if he is one of you. تو پھر ان لڑکوں نے, ان نوکر چاکر نے پوچھا ان سے, ان بھائیوں سے, کہ اگر تم میں سے کوئی ایک نکلا چور تو اس کی سزا کیا ہوگی. تو انہوں نے جواب دیا قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ کذالک نجزی الظالمین. They said his penalty should be that he in whose bag it is found should be held for the punishment. تو ان بھائیوں نے جواب دیا کہ اس کی سزا یہ ہوگی کہ جس کے بیگ میں وہ پایا گیا اسی کو مطلب تم سزا کے لیے پکڑو گے. Thus we punish the wrongdoers, یعنی کہ وہی ہے جو مطلب اسی سے تم یعنی اسی کو لوگے تم سزا کے لیے بھی, یعنی کہ وہ خود اپنی سزا یعنی اپنے آپ سے یعنی وہ بھگتے گا, یعنی کہ اس کو سلیو بناؤ گے یا اس کو بیچ دو گے. اسی طرح ہم سزا دیتے ہیں جو بھی ظالمین ہیں. Thus we punish the wrongdoers. This was the law of Prophet Ibrahim علیہ السلام, اور یہ قانون تھا ابراہیم علیہ السلام کا. That the thief be given as a slave to the victim of theft. جس کی چوری کیا ہے اسی کو وہ چور کو دے دو. This is what Yusuf علیہ السلام wanted, اور یہی چاہتے تھے یوسف علیہ السلام بھی. And this is why he started with their bags first before his brother's bag, to perfect the plot. اگر جو بھی سازش تھی اس کو بالکل صحیح بالکل پرفیکشن پہ لانا ہے تو کیا کریں گے, پہلے ان بھائیوں کا بیگ چیک کیا گیا اور اینڈ میں انہوں نے اپنے بھائی کا بنیامین کا بیگ چیک کیا. فَبَدَا بِأَوِعَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِي. So he, یعنی یوسف علیہ السلام began the search in their bags before the bag of his brother. یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے بیگ میں یعنی چیک کرنا شروع کیا اس سے پہلے کہ وہ اپنے جو سگے بھائی یعنی بنیامین کے بیگ کو چیک کرتے. ثم استخرجها من وعاء أخي. Then he brought it out of his brother's bag. اور پھر لاسٹ میں انہوں نے اپنے بھائی کے بیگ کو دیکھا جس میں سے اس میں سے وہ پیالہ انہوں نے نکالا. Therefore Yusuf علیہ السلام took Binyamin as a slave according to their judgment and the law which they believed in. تو یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے غلام کی حیثیت سے لے لیا جیسا کہ ان لوگوں نے بتایا تھا کہ ہم ایسا فیصلہ کرتے. اگر چور پکڑا جائے تو پھر اس کا یعنی یہ اس طرح سے فیصلہ ہوتا ہے. تو جو لا یعنی جو قانون انہوں نے بتایا تھا, دا لا وچ دے بلیوڈ ان, یعنی جس کے اندر وہ لوگ ایمان رکھتے تھے, جس قانون جس شریعت میں. سو اللہ سیڈ کذالک کدنا لے یوسف, thus did we plan for یوسف, اس طرح سے ہم نے پلان کیا یوسف کے لیے. And this is the good plot that Allah likes and prefers. اور یہ ایک ایسی سازش تھی جو اللہ کو پسند تھی اور اللہ نے اس کو پریفر کیا تھا, because it seeks a certain benefit using wisdom and the benefit of all. کیونکہ اس کے اندر کہیں یعنی کہ اس میں کوئی فائدہ بھی تھا جو تلاش کیا گیا تھا, اور اس میں حکمت بھی یوز کی گئی تھی, اور وہ کہ جو سب کے لیے اس کے اندر فائدہ تھا, بینیفٹ. اللہ said next, ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك.
He could not take his brother by the law of the king. وہ بادشاہ کے قانون کے مطابق اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ نہیں سکتے تھے. As a captive, جیسے کہ ان کو یعنی قیدی بنا کے بھی نہیں, سلیو بنا کے بھی نہیں. For this was not the law of king of Egypt. کیونکہ مصر کے بادشاہ کا یہ قانون نہیں تھا. According to Ad-Dahak and several other scholars. یعنی جو جتنے بھی اور سب علماء ہیں ان سب کا یہ کہنا ہے. Allah only allowed Yusuf alayhi salam to take his brother as a captive after his brothers agreed to this judgment beforehand. کیونکہ انہوں نے پکڑانے سے پہلے یہ فیصلہ دے دیا تھا کہ ٹھیک ہے ہم بھائیوں میں سے جس کے پاس سے بھی نکلے گا تو تم اس کو مطلب اپنا کیپٹیو بنا لو. تو وہ کیپٹیو یعنی جیسے فیصلہ ہونے سے پہلے ہی بول دیا گیا تھا. اینڈ ہی نیو دیٹ دس واز دیئر لا. اور ان کو بھی معلوم تھا کہ ان کے یہاں کا قانون یہی ہے. اللہ یشاء اللہ, ایکسپٹ دیٹ اللہ willed it, کہ اللہ جو چاہے. دس از وائی اللہ praised him when he said. اسی لیے اللہ نے ان کی تعریف جو تھی وہ یہ کی کہ نرفع درجات من نشاء, we raise to degrees whom we will. ہم بلند کرتے ہیں درجات میں جس کو بھی ہم چاہتے ہیں. Just as he said in another ayah, جیسے کہ اللہ نے ایک اور آیت میں کہا سورہ نمبر 58 سورہ مجادلہ آیت نمبر 11, يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ. Allah will exalt in degree those of you who believe. اللہ بڑھائے گا تم کو درجات میں تم میں سے جو کوئی بھی ایمان لائے گا. اللہ said next, وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ. But over all those endowed with knowledge is the all-knowing. مگر تمام جو علم کے اندر مطلب جو علم جن کے پر انڈاؤڈ ہے یعنی کہ جن کو نوازا گیا ہے علم سے, ان تمام علم والوں میں سب سے اوپر جو ہے وہ ہے all knowing, یعنی کہ تمام علم رکھنے والا صرف اور صرف ایک ہی ذات ہے, وہ اللہ. کیونکہ اللہ سے بڑھ کر کسی کا بھی کوئی علم نہیں. اللہ نے جس کو جتنا علم دیا وہی ہے. اور اللہ نے دنیا میں اللہ نے جس کو جتنا علم دیا اتنا ہی اس کے پاس ہے, لیکن تمام علم کس کے پاس ہے؟ صرف اور صرف اللہ کے پاس. یعنی جتنا بھی علم دنیا کے اندر ہے میکسیمم, بڑے سے بڑا عالم فاضل یا جو بھی علم والے ہیں, ان تمام کا جو علم پوری دنیا میں اللہ نے جو نازل کیا ہے وہ ایسا ہے کہ جیسے کہ تم نے ایک چھوٹی سی انگلی جو ہے تمہاری اس کو پانی میں ڈبایا, یا ایک چڑیا نے اپنی چونچ کو پانی میں ڈبایا اور نکالا, تو بس جتنا اس کی چونچ پہ پانی ہے یا انگلی کی اتنی بوٹکے پہ جو پانی ہے بس سمجھ لو وہی پانی ہے جو کہ پوری دنیا کا علم ہے, اور پورا سمندر جو ہے وہ اللہ کا علم ہے. اب اندازہ لگا لو کہ اللہ کا علم جو ہے وہ کیا ہے. تو اللہ نے جس کو جتنا بھی علم دیا, چاہے کسی کو 5% دیا ہو کہ کسی کو 50% دیا ہو, کسی کو 100% دیا ہو, لیکن سب سے بڑھ کر جو علم ہے وہ صرف اور صرف اللہ کا ہی ہے. الحسن رضی اللہ عنہ کامنٹڈ, انہوں نے اس پہ کامنٹ کیا, there is no knowledgeable person but there is another person with more knowledge until it ends at Allah the exalted and most honored. کہ کوئی بھی نہیں ہے علم والا شخص مگر یہ کہ اس سے بڑھ کر علم والا دوسرا شخص ہے, پھر اس سے بڑھ کر علم والا تیسرا شخص ہے, اور سب سے زیادہ جب علم ختم جہاں پر اینڈ ہوتا ہے تو وہ ہے جہاں اللہ جو ہے وہ ہے, اللہ کے اوپر اور کوئی نہیں ہے جس کے پاس علم ہے, یعنی کہ اللہ سب سے بڑھ کر ہے جس کے پاس علم ہے, اللہ سبحانہ و تعالی. In addition, Abdul Razak recorded that Sa'id bin Jubair radiyallahu anhu said that we were with Ibn Abbas radiyallahu anhuma when he narrated an amazing hadith. کہ ہم تھے ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں, اور انہوں نے ایک بہت ہی مطلب
مطلب امیزنگ حدیث جو ہے وہ انہوں نے بیان کیا. A man in the audience said, all praise is to Allah. تو جو مطلب آڈینس میں جو لوگ سب بیٹھے ہوئے تھے اس میں ایک شخص تھا جس نے کہا تمام تعریف اللہ کی ہے. There is an all knowing above every person endowed with knowledge. تو اس نے جب ایسا بولا کہ ہر بندہ جو بھی ہے جس کو بھی علم جس کے پاس ہے اس کے اوپر ایک آل نوئنگ ہے, اور آل نوئنگ تو صرف اللہ ہی ہے, تو ہر بندے کے اوپر ایک آل نوئنگ ہے. تو اس پر ابن عباس رضی اللہ عنہما انہوں نے جواب دیا اس کا, ورس اٹ از دیٹ وچ یو سیڈ, بدترین ہے بات جو تم نے کہی. اللہ از دا آل نوئنگ, اللہ ہی ہے جو تمام علم کا جاننے والا. And his knowledge is above the knowledge of every knowledgeable person. تمام علم والے جو لوگ ہیں جن کو اللہ نے علم سے نوازا, یا جو بھی بہت مطلب علم والے لوگ ہیں, وہ تمام کے تمام جو اونر ہے علم کے یعنی مالک ہیں, ان سب کے اوپر آل نوئنگ ہے, اور وہ ہے اللہ. یہ ابن عباس نے اس بندے کو کریکٹ کیا کیونکہ اس نے کہا کہ ہر بندے کے اوپر ایک آل نوئنگ ہے. Simak narrated that Ikrimah said that Ibn Abbas radiyallahu anhuma said about Allah's statement کہ ابن عباس نے اللہ کی اس آیت پر کہا وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ, but over all those endowed with knowledge is the all-knowing Allah. ہر بندہ جو علم والا ہے اس سب کے اوپر ایک ہے جو تمام علم کا مالک ہے, وہ ہے اللہ. This person has more knowledge than that person. یعنی ایسا بولیں یہ بندے کے پاس زیادہ نالج ہے اس بندے سے, اس بندے کے پاس زیادہ نالج ہے اس بندے سے. And Allah is above all knowledgeable persons. اور اللہ جتنے بھی عالم فاضل لوگ ہیں, تمام persons جتنے بھی لوگ ہیں علم والے, ان سب کے اوپر ہے اللہ. Similar was narrated from Ikrimah. اور اکرمہ جو ہے انہوں نے بھی یہی بات کہی تھی. Qatada rahimahullah said, over every person endowed with knowledge is a more knowledgeable person until all knowledge ends with Allah. یعنی ہر بندہ جو علم والا ہے اس کے اوپر ایک علم والا دوسرا بندہ ہے, پھر وہی جیسے 10% سے سٹارٹ کرو کہ بھئی 10%, پھر 20, 25, 50, ایسا کرتے کرتے تم 100 پہ آ جاؤ گے. اب 100 ہو گیا ختم. لیکن یہ تمام کے اوپر جو نالج والا ہے وہ ہے جہاں کے علم ختم ہوتا ہے, یعنی کہ اللہ پر آ کے تمام علم ختم ہو جاتا ہے, اس لیے کہ اب اللہ کے پاس جو علم ہے وہ دنیا میں اور کسی کے پاس نہیں ہے. اللہ نے جتنا جس کو علم دیا ہے بس اتنا ہی اس کے پاس ہے. Verily, knowledge started from Allah. اللہ ہی سے علم شروعات ہوئی ہے, اللہ ہی کے پاس سے. And from him the scholars learn. اور جتنے بھی علماء ہیں وہ اللہ ہی سے سیکھتے ہیں. And to him یعنی to Allah all knowledge returns. اور تمام علم لوٹ کے اللہ ہی کے پاس جائے گا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ read the ayah this way. انہوں نے اس آیت کو, عبداللہ بن مسعود جو ہے انہوں نے اس آیت کو اس طرح سے پڑھے, وَفَوْقَ كُلِّ عَالِمٍ عَلِيمٍ. یعنی ہر علم یعنی ہر عالم کے اوپر ایک جو ہر جتنے بھی جو عالم ہیں ان سب کے اوپر ایک علیم ہے, اور وہ علیم ہے اللہ. تو علیم یعنی all knower. And above every scholar is the all knower Allah. یہ انہوں نے اس طرح سے پڑھے کیونکہ دیکھو وَفَوْقَ كُلِّ عَالِمٍ عَلِيمٍ, اور اس کی اصلی جو آیت ہے وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ. ذی علم کا مطلب ہے اونر آف دا علم. تو جتنے بھی اونر آف دا علم ہے ان کے اوپر ایک علیم ہے جو آل نوئنگ ہے, اور وہ اللہ ہے. تو یہاں پر ایسا اس طرح سے آیت, اور انہوں نے اس کو جس طرح سے پڑھے عبداللہ بن مسعود نے وَفَوْقَ كُلِّ عَالِمٍ عَلِيمٍ. ہر عالم جو ہے اس پر جو علیم ہے یعنی تمام عالم کے اوپر, وہ علیم کا مطلب ہے آل نوور یعنی اللہ. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم.